اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو، اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد جو ہے ہم نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسجد حرام کی جہاں فضیلت بیان فرمائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسجد اقصی بیت المقدس جس پر ابھی بحث اور کئی عرصے سے بحث چل رہی ہے، اور فی الحال جو فلسطینی مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کو بے دردی سے قتل و غارت کا وہاں بازار گرم کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو اتنا تکلیف کے ساتھ مارا جا رہا ہے جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ اس خطے کے لحاظ سے بہت پرانی جنگ چل رہی ہے اور مسائل چل رہے ہیں اس پر۔ حقیقت کیا ہے؟ یہ سرزمین کس کی ہے؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فلسطین جو ہے یہ ہماری زمین، یعنی مسلمانوں کا کعبہ نہیں، ہمارا کعبہ تو کعبۃ اللہ حرم شریف کے اندر ہے، حرمین شریف کے اندر ہے، اور یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے۔ در حقیقت وہ قرآن سے نا آشنا ہیں، علم حدیث سے نا بلد ہیں، کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اصل زمین ہے کس کی۔ یہ اصل زمین اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور کئی مقامات پر ارشاد فرمایا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ساری کائنات، ہر آسمان، ہر زمین جتنے بھی ہیں، چونکہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر 7 سماوات فرمایا ہے کہ 7 آسمان ہیں، اسی طرح جو ہے زمینوں کے متعلق بھی یہی ہے کہ زمینیں بھی 7 ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا ابھی گفتگو کا موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ فلسطین کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان ہیں، اور چونکہ فلسطین جو ہے وہ بھی اس خطہ ارضی پر، پلانٹ ارتھ پر، اس کرۂ ارضی پر موجود ہے، لہٰذا وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے، خاص کر یہودیوں کا ہے، جو صہیونی ہیں، موجودہ نام جن کا اسرائیل ہے، ان کا ہے، اور اصل نام ان کا صہیونی ہے جو عربی کتب کے اندر ہمیں ملتا ہے، جو ان کا حقیقی نام ہے، اور انہوں نے قبضہ کیا فلسطین پر۔ اب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے بعد یہ کس کا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو خلیفہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس میں سلطنت عطا فرمائے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 ہے، اور پارہ نمبر جو ہے 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام خلیفہ ہیں۔ اب آپ کی پوری ذریت، آپ کی پوری اولاد کے جتنے بھی انبیاء اور رسول نظام اس میں تشریف لائے، وہ سارے کے سارے خلیفہ ہیں۔ اور پھر یہ اس لحاظ سے بھی سرزمین کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اصل میں سرزمین ہے مسلمانوں کی، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے جس میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ یہ فلسطین وہ سرزمین ہے، یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے کے بعد یہیں تشریف لائے۔ یہ وہ مقدس مقام ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اکثریت اولاد بنی اسرائیل یہاں مسکن ان کا رہا، رہائش پذیر رہے۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تو آپ کا دارالحکومت، دارالخلافت بھی یہی فلسطین تھا۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، تو آپ کے دور بادشاہت میں بھی یہی فلسطین اور مسجد اقصی خاص کر جو ہے یہی دارالحکومت، دارالخلافت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو جو ہے وہ جنوں سے تعمیر کروایا تھا۔ یہ وہ حصہ ہے جو اندرونی حصہ ہے، جس کو تہہ خانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ جو باہر کا ہمیں مقام نظر آتا ہے یہ بعد میں تعمیر ہوا، اور یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں نمازی بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی مسجد اقصی ہے۔ اب یہاں میں چند فضائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ مسجد حرام کو کس نے بنایا، مسجد اقصی کو کس نے بنایا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بنائے گئے ہیں اور فرشتوں نے ہی ان کی بنیادیں رکھی ہیں۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی روایت نمبر 1190 کے اندر حضرت ابو ذر جن کا نام جندب بن جنادہ ہے،
بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی، اللہ کے رسول سب سے پہلی مسجد اس روئے زمین پر کون سی ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مسجد حرام، یعنی کعبۃ اللہ، ہمارا موجودہ کعبہ، یہ سب سے پہلی مسجد ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد اقصیٰ، یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جو دوسرے نمبر پر بنائی گئی ہے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری، جن کا نام جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ 40 سال کا فاصلہ ہے ان دونوں کی تعمیر کے مابین، ان دونوں کی مسجدوں کی تعمیر کے درمیان۔ ابھی جو 40 سال کا فاصلہ ہے اس کے بارے میں علماء نے مختلف اقوال بیان کی ہیں، ہم اس میں نہیں جاتے۔ فلسطین وہ زمین ہے کہ جہاں پر کئی انبیاء علیہم السلام کی قبر انور ہیں، نشانات موجود نہیں ہیں، لیکن یہاں پر مدفون ضرور ہیں، نشانات اگرچہ موجود نہیں ہیں۔ مسجد حرام کو اگر حضرت ان کی بنیادوں کو، مسجد حرام کی بنیادوں پر عمارت کو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا کیا ہے تو مسجد اقصیٰ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ وہ مسجد ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، المعجم الکبیر حدیث نمبر 4477 کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصیٰ کو مکمل تعمیر کروا لیا اللہ کے حکم سے جنوں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان آپ مانگو، کیا مانگتے ہو، میں اللہ تمہیں عطا کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 چیزیں مانگی تھی، عرض کی اے اللہ ایک تو مجھے یہ صلاحیت عطا فرما کہ جو بھی میں فیصلہ کروں وہ تیری مرضی کے مطابق ہو، تیری مرضی کے خلاف کوئی بھی میرا فیصلہ نہ ہو، یعنی اپنے فیصلوں کو اللہ کی مرضی پر رکھا کہ میں ایسا کوئی فیصلہ نہ کر سکوں جو تیری مرضی کے خلاف ہو، جو بھی میرا فیصلہ ہو تیری رضا کے مطابق ہو۔ دوسرا عرض کی یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جو کبھی ختم نہ ہو۔ تیسرا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کی اللہ جو خالصتاً تیری عبادت کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر ہو، اے اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو ہمیں مسجد اقصیٰ سے اس لیے بھی پیار ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی فضیلت یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے، صرف نماز پڑھنے کے، عبادت کرنے کے غرض سے کوئی گیا تو اس کے پچھلے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے کہ روایات کے اندر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ اعلان نبوت کے بعد ابتدائی طور پر 16 یا 17 مہینے اسی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ کعبۃ اللہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهك شطر المسجد الحرام۔ یہ دوسرا پارہ ہے اور دوسری صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب ہم آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ چہرہ پھیرتے جائیے، جہاں آپ چہرہ پھیریں گے ہم اسی کو کعبہ بنا دیں گے۔ تو اس وقت یہ کعبہ بنا تھا۔ تو یہ تاریخی پس منظر ہے۔ اس کے اندر ہمارے لوگوں کو دھوکہ یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جب بھی ہم نیٹ پر سرچ کرتے ہیں اویئرنیس ہمارے لوگوں کو نہیں ہے، ہمارے لوگوں کو معلومات نہیں ہے کہ اصل میں مسجد اقصیٰ ہے کیا، اور یہ صہیونی ان کا نام ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ ان کا نام صہیونی ہی پکارا جائے جس طرح ان کو اسرائیل کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ حقیقی طور پر لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اب اگر کوئی ان کو غلط بھی کہتا ہے اور اسرائیل بول کر غلط کہتا ہے تو اسے متبادر الفہم موجودہ ہوگا، کیونکہ شرعی احکام کے اندر جو ہے وہ عرف کو بھی بہت بڑا دخل ہے کہ عرف کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو عرف کے اندر جب اسرائیل بولا جاتا ہے تو اس سے یہ ایک چھوٹا سا جو یوں سمجھ لیجئے خطہ وہاں آباد ہے جس نے پورے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ مراد ہوتا ہے۔ لہٰذا کوشش کی جائے کہ ان کو برا نہیں کہا جائے بلکہ اس نام کے ساتھ نہ پکارا جائے، بلکہ صہیونی کہہ کر اگر کوئی لفظ کہنے بھی ہیں ان کے بارے میں برے کلمات تو صہیونی کہہ کر بلائیں جائے جو ان کا حقیقی نام ہے۔ اصل میں مسجد اقصیٰ اس پورے خطے کا نام ہے جس کے اندر قبۃ الصخرہ وہ گولڈن کلر کا جو گنبد بنا ہوا ہے وہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ اس کو ڈوم آف دا راک کہتے ہیں۔ اس کے سامنے سرمئی کلر کی ایک مسجد ہے، اصل مسجد اقصیٰ وہ مسجد ہے کہ جس کو مسجد اقصیٰ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ پورا وہ احاطہ جس کے اندر ڈوم آف دا راک بھی آتا ہے اور مسجد اقصیٰ بھی آتی ہے، یہ سارا مل کر مسجد اقصیٰ ہے، یہ پورا خطہ مسجد اقصیٰ ہے۔ تو اسرائیلیوں نے اور صہیونیوں نے یہ مل کر یہ سازش کی کہ مسلمانوں کے ذہن سے یہ ہٹا دیا جائے کہ اصل مسجد اقصیٰ ہے کیا۔ اس لیے آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ وہ ڈوم آف دا راک، وہ گولڈن کلر کا جو گنبد ہے وہی آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ تاریخی پس منظر ہے قرآن حدیث کی روشنی میں جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں اور کوشش کریں کہ یہ آپ آگاہی دوسروں تک بھی پہنچائیں۔